دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس شخص کے بارے میں جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ عہدے ہیں اور مختلف ممالک نے اپنے بڑے بڑے عہدے اس کو دے رکھے ہیں۔ وہ شخص کون ہے یہ جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز فوراً آپ کو مل سکیں۔ دوستو کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کے گھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی عالمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی تقی عثمانی اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں۔ اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت ان کی ٹکر کی دوسری شخصیت اس پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی نظر اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ فجی جزائر سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی امت جس کو اپنا متفقہ مفتی مانتی ہے اور جس کے فتوے کو حرف آخری کا درجہ دیتی ہے وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، جس سے امت مسلمہ میں اگر کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے، جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکثر آبادی یا تو مفتی صاحب سے واقف ہی نہیں یا پھر صرف نام کی حد تک شناسا ہے۔ مفتی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودیہ عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے احکام نے بھلے ملک کا بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو مگر اردن کے بادشاہ نے ان کو دینی خدمات کے اعتراف میں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامک دنیا کے حکمران ہی نہیں
بلکہ برطانیہ اور شمالی امریکہ کے صدر تک مفتی تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خطابات کے لیے صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے، اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شرعی ایپلیٹ بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ سود سے لتھڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ اس وقت اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس سب میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں۔ مفتی صاحب واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر مکمل کیا، اور عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔ انہوں نے یہ کام اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں کیا۔ 2009 میں PIA پر سب سے زیادہ سفر کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جس پر PIA نے ان کو اجازن آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اردو کے ساتھ 4 اور زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ خاص طور پر عربی اور انگریزی میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات انٹرنیٹ پر بھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں یا اب بھی فائز ہیں، ان میں سے تاحال جن عہدوں پر فائز ہیں: چیئرمین شرعی بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان، نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، چیئرمین انٹرنیشنل شرعی اسٹینڈرڈ کونسل اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشل انسٹیٹیوشن بحرین، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی اکیڈمی جدہ، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ممبر رابطہ عالم اسلامی فقہ اکیڈمی مکہ، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان، چیئرمین شرعی بورڈ سینٹرل بینک بحرین، چیئرمین شرعی بورڈ ابوظہبی اسلامک بینک UAE، چیئرمین شرعی بورڈ میزان بینک کراچی، چیئرمین شرعی بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریڈنگ ایجنسی بحرین، چیئرمین شرعی بورڈ پاک کویت تحفظ کراچی، چیئرمین شرعی بورڈ قطر تحفظ کراچی،
چیئرمین شرعی بورڈ JS انویسٹمنٹ اسلامک فنڈز کراچی، چیئرمین شرعی بورڈ JS اسلامک پینشن، چیئرمین بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈز کراچی، چیئرمین آرکپیٹا انویسٹمنٹ فنڈز بحرین، ممبر متحدہ شرعی بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ، ممبر شرعی بورڈ گائیڈنس فنانس گروپ USA، ماضی میں جن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں: جسٹس فیڈرل شرعی کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس شرعی اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان، ممبر سنڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی، ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، ممبر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس، ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن آف اکانومی پاکستان آف پاکستان۔ تو دوستو، جس کو دنیا جہاں نے اعزازاً اس قدر بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں اور جس سے امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے صدر بھی مشورہ کر لیتے ہوں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو پاکستان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، جس کی دنیا جہاں کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ قدر کرتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو پاکستان کی قوم صحیح طور سے جانتی ہی نہیں۔ تو دوستو، آپ کو اس شخصیت کے بارے میں یہ معلومات کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں